السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع مبارک کا آیت نمبر 38 سے۔ سورہ رات چل رہی ہے اور اس کا آخری رکوع ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو بشر انسان اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے انسانوں کو بھی پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ تو رسالت کوئی انوکھی چیز نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص آئی، بلکہ یہ تمام انبیاء کو اللہ نے ایسے ہی انسانوں میں سے بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں اور اولادیں بنائی تھیں۔ تمام انبیاء بیوی بچوں والے تھے، کھاتے پیتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دو قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اس وجہ سے آپ کی عیب آپ کے اندر عیب نہ ڈھونڈیں، اور یہ ان کے اندر یہ عیب نہ ڈالیں کہ آپ کے بیوی بچے ہیں۔ آپ کے بھائی یعنی کہ دیگر انبیاء اور جتنے رسول ہیں ان کے بھی بیوی بچے ایسے ہی تھے، تب وہ آپ میں کس طرح سے ایسی باتیں نکال رہی ہیں کہ یہ بیوی بچوں والے کیسا کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے سورہ الانبیاء میں بھی فرمایا کہ اور ہم نے ان کی جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سیدنا سعد بن ہشام آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک سوال کروں، وہ یہ کہ کوارا رہنا اور کبھی نکاح نہ کرنا، اور آپ اسے شریعت کی روح سے کیسا خیال کرتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز ایسا کام نہ کرنا۔ تو نے نہیں سنا جو اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہوں نے کیا جواب دیا کہ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی۔ یہ آیت پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے سعد، تو ہرگز تبتل یعنی کہ رہبانیت اختیار نہ کرنا، یعنی کہ دنیا سے بالکل کٹ نہ جانا۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ 3 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے، سیدنا علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور عثمان بن مظعون یہ تینوں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر آئے اور آپ کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب ان کو بتلایا گیا کہ تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا، کہنے لگے ہم کہاں نبی کہاں، ہم کو آپ سے کیا نسبت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب قصور بخش دیے ہیں، ہم لوگ گناہگار ہیں، ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، اور دوسرا کہنے لگا میں تو ہمیشہ روزہ دار رہوں گا، کبھی دن کو افطار نہیں کروں گا، تیسرا کہنے لگا میں تو عمر بھر عورتوں سے الگ رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہی باتیں کہی ہیں؟ سن لو، اللہ کی قسم، میں اللہ رب العزت سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، رات پہ نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو دنیا اور آخرت کو ساتھ لے کر چلنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا، یعنی کسی رسول کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آتا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ ظاہر کر سکتا۔
लिकुल्ली अजल इन किताब, हर वक्त के लिए एक किताब है, यानी हर मुद्दत मुकर्ररा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हर मुद्दत मुकर्ररा के बारे में किताब में लिखा हुआ है। और उसकी, हाँ, हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हज में फरमाया, क्या आप नहीं जानते कि बिलाशुबा अल्लाह ताला जानता है जो आसमान और जमीन में है, यकीनन ये सब एक किताब में है, यकीनन ये अल्लाह ताला पर बहुत ही आसान है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह ताला जो चाहता है मिटा देता है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो मिटा देता है, और जो वो चाहता है वो साबित रखता है, और असल किताब इसके पास है। यानी जो चाहता है साबित रखता है, जो चाहता है मिटा देता है, यानी वो अपनी तकदीर में से जो चाहता है मिटा देता है, और वो जो चाहता है उसको साबित रखता है, यानी वो कायम रहता है, और उसका जो दिल करता है अल्लाह ताला उसको उस पर उसको कायम रखता है। जिनको इसका इसका कलम तकदीर लिख चुका है, अल्लाह ताला उसमें चाहे तो उसमें तब्दीली कर दे, और अगर उसको चाहे तो उसके अंदर वैसा ही उसको बरकरार रखे। तो अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला लिकुल्ली अजल इन किताब, अल्लाह जो चाहता है उसको बरकरार रखता है, और जिसको वो चाहता है मिटा देता है। अब इसके बारे में क्या है कि हम इसको क्या कैसे समझें। सैयदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे बदल दे और जिसे चाहे बहाल रखे, ये तमाम बातें उम्मुल किताब में हैं, जो अल्लाह ताला के पास है। और नासिख और हर बदली जाने वाली और बरकरार रहने वाली बात दूसरी किताब में है। अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो तौबा से सारे गुनाह मिटा देता है और नेकियां कायम रखता है। सईदना इब्ने अब्बास का कौल है कि खौलका और खुलिका, अजल, रिस्क और सादत और बदबख्ती नहीं बदलती। जो चीजें बदली नहीं जा सकती उनके असूल में खलक, खुलिक, अजल, रिस्क, सादत, बदबख्ती, और जो अल्लाह ताला के इल्म में है, साबित है, बदलता नहीं। मसलन क़यामत का कायम होना, कब्र में लोगों का रहना, और लोगों की जो तकदीर लिखा होना। शकीक ने कहा करते थे कि ए अल्लाह, अगर तूने मुझे हमें बदबख्त लिखा है तो उसे मिटा दे, और हमें खुशबख्त लिख दे, और अगर तूने हमें खुशबख्त लिखा है तो उसे बरकरार रखना। फिर यकीनन आप जिसे चाहते हैं मिटा देते हैं, और जिसे चाहते हैं बरकरार रखते हैं। लोहे महफूज तो आप ही के पास है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम लोग हर वक्त ये दुआ करें कि ए रब्बे कायनात, हमारे नसीब में जो तूने लिखा है उसको बेहतर कर दे, हमारे हक में बेहतर कर दे, हमारे दिल को उस पर राजी कर दे। सईदा उमर रजी अल्लाह ताला अन दौरान तवाफ रोते हुए ये दुआ करते थे, ए अल्लाह, अगर तूने मुझे बदबख्त या गुनाहगार लिखा है तो उसे मिटा दे। बेशक तू जो चाहे मिटा सकता है, और जो चाहे कायम रख सकता है, और तेरे पास उम्मुल किताब है, तू उसमें सआदत और मगफिरत को लिख दे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ये बहुत अहम तरीन बातें हैं। अपने अपने रब से अपनी बदबख्ती को मिटाने के लिए दुआ करना। हर इंसान के बारे में लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि वो नेक होगा या बद होगा, उसकी रोजी, उम्र, और उससे मुतालिक उसकी खैर और शर की हर हर बात को अल्लाह ने लिख दिया है। और अल्लाह ताला अपनी मर्जी और इरादा मशीयत के मुताबिक इसमें तब्दीली करता है, इसकी मशीयत में किसी का दखल नहीं है। सईदना सलमान फारसी फिर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर को महज दुआ ही टालती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है? क्लास हो रही। प्लीज माइक को म्यूट कीजिए आमना जी। सईदा सलमान फारसी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर को महज दुआ ही टालती है, और सिर्फ नेकी ही उम्र में इजाफे का बायस बनती है। सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे पसंद है कि उसकी रोजी में फराखी हो और उसकी उम्र दराज की जाए, तो वो सिला रहमी किया करे, यानी रिश्तेदारों के साथ मेल जोल बढ़ाया करे।
اور سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے اپنے پر زنا کا خوف رہتا ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کر لوں۔ آپ میری یہ بات سن کر خاموش رہے۔ دوبارہ میں نے اپنی یہی بات دہرائی، لیکن آپ اس مرتبہ بھی خاموش رہے۔ دوبارہ میں نے عرض کیا، آپ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے یہ چوتھی مرتبہ جب عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو کچھ تم کرو گے اسے لوح محفوظ میں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، خواہ اب تم خسی ہو جاؤ یا پھر باز رہو۔ یعنی خسی ہونا، بیکار ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو خسی اس کو کہتے ہیں جو کہ اپنی مردانگی کو ختم کروا دینا، خسی کر دینا۔ تو اب اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب یہ تم پر ہے کہ تم خود سے باز آ جاؤ یا پھر خسی کروا لو خود کو۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتاب، اور اصل کتاب اس کے پاس ہے، یعنی اس کے پاس لوح محفوظ ہے جس کی طرف تمام اشیاء لوٹتی ہیں۔ یہ اصل ہے، اور لوح محفوظ کے اندر سب کچھ نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں یا واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں تو بلا شبہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ یعنی نبی کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا، اور تمہارے ذمے کیا ہے؟ تمہارے ذمے کیا ہے؟ حساب، ہمارے ذمے حساب لینا، اور تمہارے ذمے صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحَكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، اور وہی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی بلا شبہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے ہی چلے آ رہے ہیں، یعنی کیا وہ زمین کا دائرہ تنگ ہوتے نہیں دیکھ رہے کہ کیسے ہم ظالموں اور جھٹلانے والوں کو ہلاک کر رہے ہیں؟ ہم نے کس طرح سے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا اور کافروں کے لیے اسی بڑی زمین کو تنگ کر کے ان کے لیے جگہ کو کم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ وقد وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكَرُ جَمِيعًا، اور بلا شبہ وہ لوگ بھی تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، سو اصل تدبیر ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ وہ جانتا ہے جو بھی ہر شخص کماتا ہے، اور جلد ہی کافر جان لیں گے کہ کس کے لیے اس کا گھر اچھا انجام ہے، کس کا گھر، کس نے اپنے لیے اچھا گھر بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار میری مدد فرما اور میرے خلاف دشمنوں کی مدد نہ کرنا، اور مجھے غلبہ دے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر غلبہ نہ دینا، اور میرے لیے تدبیر فرما اور میرے نقصان پر ان کے لیے تدبیر نہ کرنا، اور مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما دے، اور میری مدد فرما اس کے خلاف جو مجھ پر ظلم کرے۔ اے میرے رب، بنا دے مجھ کو کہ میں ہوں تیرا بہت شکر کرنے والا، تیرا بہت ذکر کرنے والا، تجھ سے بہت ڈرنے والا، تیری بہت اطاعت کرنے والا، عاجزی کرنے والا، گڑ گڑانے والا اور رجوع کرنے والا۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو دے، اور میری دعا قبول فرما اور میری دلیل ثابت رکھ، اور میرے دل کو ہدایت دے، اور میری زبان سیدھی رکھ، اور میرے دل سے کینہ کو صاف کر دے۔ سبحان اللہ! یہ میرے نبی اپنے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیا ہماری دعا اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہے کہ ہم اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے لیے دعا کرتے ہوں؟ کیا ہم اپنے جسم کے ہر عضو کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو نہیں علم کہ ہم لوگوں کو اپنے جسم کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب، غضب اور غصے سے بچانا چاہیے؟ لیکن بدقسمتی سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے نہیں مانگتے جس طرح اللہ سے مانگنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت سے ایسے دعا نہیں کرتے، اور ہم مانگتے کیا ہیں اللہ رب العزت سے؟ ہم اپنے اللہ سے صرف اور صرف اپنی دنیا کو مانگتے ہیں، اپنی دنیا کی پریشانیوں کو دور کرنا مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت نہیں مانگتے،
जिस रहमत को हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को मांग कर अल्लाह ताला की रहमत में आ जाएं। मैं आप लोगों को ये दुआ ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। इस दुआ को जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ये दुआएं ही हैं जो जिंदगी में हमें चला रही हैं। ये दुआएं ही हैं जो हमें अल्लाह ताला के गजब से, गुस्से से बचा रही हैं। ये दुआएं ही हैं कि जिनकी बदौलत आज मैं और आप इस कुरान के साथ यहाँ पर बैठे हुए जुड़े हुए हैं। ये दुआएं ही हैं कि हम सारे के सारे आज कुरान को सुन रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हमारे कानों को म्यूजिक और उन हराम कामों के लिए नहीं खोला। मेरे रब ने हमारे कानों को कुरान को सीखने और समझने के लिए खोला। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को दुनिया के फैशन और दुनिया की रंगीनियों के लिए नहीं खोला। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने हमारे दिलों को इस कुरान के लिए खोला। जितना अपने रब से दुआ कर सकते हैं गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। मेरे रब से क्या पर्दा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। हमारे हक में, हमारी औलाद और हमारी आने वाली नस्लों के हक में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, वयक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। और काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला ही गवाही देने वाला काफी है, और वो भी जिसके पास किताब का इल्म है। यानी जिसके पास किताब का इल्म है वो भी यकीनन इस बात की गवाही देगा कि मैंने अपने रब का पैगाम पूरा पूरा पहुंचा दिया, और मैंने अपने रब के पैगाम को पहुंचाने में कोई कमी पेशी नहीं की। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और काफिर कहते क्या है कि आप रसूल नहीं हैं। यानी काफिर इस बात को मानते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपने लिए गवाह ठहरा दिया? अल्लाह को, और और उन लोगों को जो कि किताब का इल्म रखते हैं। यकीनन रोज़ क़यामत हम वो उम्मत हैं जो बाकी नबियों के बारे में, हम वो उम्मत हैं जो बाकी नबियों के बारे में गवाही देंगे कि इन्होंने अपना अपना काम पूरा पूरा किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल सॉलेह करने की तौफीक अता फरमाए।